بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے نہ صرف مسلمان ایمان والے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس احسان میں اتنا خوبصورت اضافہ فرمایا کہ ہماری زبانوں پر اپنے حبیب کا تذکرہ جاری فرما دیا، اور ہماری سماعت جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص کر دی کہ جب بھی میں اور آپ اللہ رب العزت کے حبیب رحمت للعالمین پیغمبر ورفعنا لک ذکرک کی شان والے پیغمبر، انا اعطینا کل کوثر کی شان والے پیغمبر، سبح اسم ربک الاعلی جس پیغمبر پہ اتاری گئی، جس پیغمبر کی شان میں اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور جس پیغمبر کی اللہ رب العزت نے رفعت کو یوں بلند فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پیارے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے اخلاق کا تذکرہ فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم، کہ اتنے عظیم پیغمبر کے تذکرہ کو ہماری زبان پہ جاری فرمایا اور ہماری سماعت بھی مخصوص کر دی۔ جب بھی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے قلوب و اذہان معطر ہو جاتے ہیں، زبان تر و تازہ ہو جاتی ہے، ایمان منور ہو جاتا ہے، ہم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عاجز درود و سلام کے فضائل پیش کرے گا۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے لائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے تذکرہ میں، اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھنے کے صلہ میں یہ کچھ بھی عطا فرما دیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جس بھی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایک مرتبہ درود پڑھا تو مہربانی دیکھیے اپنے مہربان رب کی کہ آپ کا وہ پڑھا درود شریف ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، توجہ کیجئے گا، ڈیوٹی لگا رکھی ہے فرشتوں کی، کائنات کے ہر ایک حصے میں فرشتے پہنچتے ہیں، اس درود کو لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے میرے اور آپ کا نام تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں مقام پہ آپ پہ درود و سلام پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے میرا اور آپ کا نام لے کے ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں کہاں، میری اوقات کہاں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں جب اپنے بڑے اور مہربان رب کے محبوب کا ذکر کروں تو میرا رب، میرا مہربان رب اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ میرا ذکر اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھی کرا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرا صبح و شام، میرے ہر وقت ایسا ہو کہ میں ہر وقت اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر پہ درود و سلام پڑھتا رہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، عظیم واقعہ ہے۔ مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جناب اسداللہ الغالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اہل بیت کا عظیم حصہ، آپ ایک جگہ موجود ہیں، سائل آتا ہے آپ کے پاس، کچھ تقاضا کرتا ہے کہ جناب مجھے کھانے پینے کو اور ضروریات زندگی کو چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عطا کرنے کو کچھ نہیں تھا۔
آپ نے اس سائل سے کہا اپنی ہتھیلی آگے کیجئے. آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پہ پھونک مار دی. فرمایا بند کر لو, گھر سے باہر جا کے کھول لینا. جب اس سائل نے دور جا کے اپنے ہتھیلی کھولی تو اس کے اندر دینار تھے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پہ درود پڑھنے کا یہ نقد صلہ عطا فرمایا. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ, آپ کی محبت پہ, آپ کے رؤوف الرحیم ہونے پہ, کہ امتی اگر ان پہ محبت کا اظہار کرتا ہوا, ان پہ اگر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اعزازات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے ہیں وہ تو فرماتے ہی ہیں, نقد بھی اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. جناب حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں, درود شریف کا ورد چل رہا ہے. اچانک 5 درویش آتے ہیں. وہ آ کے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جناب سفر پہ ہیں, زیارت کعبہ کو چلے ہیں, لیکن وسائل نہیں ہیں, زادرہ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ جناب بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ علیہ مراقبہ فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ گٹھلیاں جس کے اوپر آپ درود شریف کا ورد فرما رہے تھے اور مریدین کر رہے تھے, آپ نے چند گٹھلیاں لی, ان کے اوپر کچھ پڑھا, پھونک مارنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں دے دی. فرمایا بہت دور جا کے کچھ فاصلے پہ جا کے انہیں کھول لینا. جب وہ حضرات چلے گئے, بہت دور جا کے جب انہوں نے اپنی ہتھیلیوں میں وہ گٹھلیاں دیکھی تو وہ سونے کی اشرفیاں بن چکی تھیں. آپ کے رفیق شیخ بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ نے ان پہ درود شریف پڑھا تھا. ناظرین کرام, یہ عظیم اور عجیب واقعات ہیں. ہم سنتے نہیں, پڑھتے نہیں, تو ہمیں اس کا احساس نہیں. آج ہمارے یقین کی کیفیت کمزور ہو چکی ہے, اس کو کمزور مت ہونے دیجیے. ہمارے حبیب بڑے مقام والے ہیں, اللہ کے حبیب بڑے مقام والے ہیں. قربان جاؤں, حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ خواجہ فیض الحسن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, وصال ہوا. ان کے وصال کے 1 ماہ بعد تک آپ کی حجرہ سے عجیب اور غریب قسم کی خوشبو آتی رہی. حضرت مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے داماد نے آگے ذکر کیا, حضرت یہ ماجرا ہے. آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیک عمل کا سلسلہ ہے جو حضرت خواجہ فیض الحسن صاحب ہر جمعرات شب بیدار رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے. میرے بھائیو, آج میری اور آپ کی زبان جب درود و سلام سے معطر ہو جائے گی, منور ہو جائے گی, مسلسل ہمارا ورد بن جائے گا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا درود شریف پڑھتے ہوئے ہو جائے گا, تو پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حالات صحیح نہ ہوں. تو پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے گھر میں برکت نہ ہو. پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے احباب کی وجہ سے پریشان ہوں, میں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں. پھر کائنات کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے قریب آ سکے گی. یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے بہت عجیب و غریب قسم کے وعدے فرمائے, اور اس کا اظہار آپ اس حدیث مبارک میں دیکھ لیجئے. صاحب آتے ہیں, آپ کے صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھوں, کیا میں 1/3 یعنی 1/3 حصہ آپ پہ درود شریف پڑھ کے پھر دعا مانگ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اضافہ فرما دیجئے, بڑھا دیجئے. آپ نے فرمایا آدھی دعا میں آپ پہ درود شریف پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا لیجئے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں مکمل دعا آپ پہ درود شریف پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کے سارے معاملات حل فرما دیں گے. تو ناظرین کرام, ہم اپنی زندگی کو, اپنی خوبصورت محافل کو, اپنی خوبصورت صبح و شام کو درود شریف کے ساتھ منور اور معطر کرتے رہیں. جانیے جو یہ آخر میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت ترین وظیفہ جو پوری امت کے لیے ہے اور اس پہ نقد انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی مرد ہے یا عورت ہے, خواتین خاص طور پر دھیان میں رکھیں یہ بات جو میں عرض کرنے چلا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی جمعہ کے دن
असर की नमाज के बाद जहां उसने असर की नमाज पढ़ी वहां बैठ के अपनी गुफ्तगू शुरू नहीं की किसी अंदाज से किसी से भी, जगह को भी नहीं छोड़ा, उसी जाए नमाज पे, मुसल्ला पे, उसी मस्जिद की सफ पे, या जहां कहीं उसे नमाज पढ़ना मुयस्सर आया वहीं बैठ के उसने ये दुरूद शरीफ पढ़ लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी 80 दफा उसने ये दुरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमाने के साथ साथ 80 साल की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमा देंगे। सुनिएगा वो दुरूद शरीफ क्या है, और आप इस दुरूद शरीफ को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोबारा दोहराता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप हजरात को इस दुरूद शरीफ की बरकत से और अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब पे अपनी मेहरबानियां नाजिल फरमाए और अपने उन कीमती और नेक लोगों में शामिल फरमा लें कि जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के ऊपर बैठ के फख्र महसूस करते हैं कि मेरे ये नेक बंदे हैं, ये दुनिया में रहते हुए मुझे आसमान के सितारों से ज्यादा मुनव्वर नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।